شیدائی ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہونے والی ہے۔ علیحان کی محبت اب صرف ایک احساس نہیں رہی بلکہ ایک ایسی آگ بن چکی ہے جس نے ہر رشتے، ہر سچ اور ہر راز کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ میرال اب تک یہ سمجھتی رہی کہ اس کی زندگی میں آنے والا شخص ایک عام سا انسان ہے جو صرف اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ تک نہیں کہ وہ جس محبت کو اپنا سہارا سمجھ بیٹھی ہے وہی محبت اس کی زندگی کی سب سے بڑی تباہی بننے والی ہے۔ احمد علی کی موت کے بعد میرال پہلے ہی اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے دل میں ہر لمحہ ایک خالی پن تھا، ایک ایسا درد جسے وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی قسمت ابھی اسے مزید ایسے زخم دینے والی ہے جن کے بعد شاید وہ کبھی دوبارہ نہ سنبھل سکے گی۔ دوسری طرف علیحان بھی شدید بے چینی میں مبتلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دشمن اب صرف اس کے نہیں رہے بلکہ اس کی محبت تک پہنچ چکے ہیں۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اہلیہ اب کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، کیونکہ وہ عورت محبت میں شکست کھانے کے بعد پاگل ہو چکی ہے۔ وہ صرف علیحان کو حاصل کرنا چاہتی تھی، اور جب علی نے اسے ٹھکرا کر میرال کو چن لیا تو اس کے دل میں نفرت کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جس نے اسے اندھا کر دیا۔ علیحان بار بار میرال کی فکر میں ڈوبا رہتا، لیکن پھر بھی حالات کچھ ایسے بنے کہ اسے شہر چھوڑ کر جانا پڑا۔ وہ جاتے وقت بار بار میرال کو سمجھاتا رہا کہ خود کو سنبھال کر رکھنا، لیکن میرال کے دل کو اس کی جدائی قبول نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہر لمحہ یہی محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی بڑی مصیبت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ادھر اہلیہ مسلسل اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی سازش تیار کر رہی تھی جس کے بعد نہ صرف میرال کی زندگی بدل جاتی بلکہ علیحان بھی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا۔ اہلیہ نے اپنے پارٹنر سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ علیحان کو اس کی محبت کی اصل قیمت ادا کروائی جائے۔ وہ چیخ کر کہتی ہے کہ جب تک میرال زندہ ہے علیحان کبھی میرا نہیں ہو سکتا، اس لیے اب میرال کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اسی دوران ایک اور خوفناک راز سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دادی کے دل میں برسوں سے چھپا ہوا ماضی اب دوبارہ زندہ ہونے لگا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ قسمت ایک بار پھر ان بکھرے ہوئے رشتوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے، اس لیے وہ خاموشی سے میرال کی ماں عطیہ سے ملنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب دادی اچانک عطیہ کے دروازے پر پہنچتی ہے تو عطیہ کے قدموں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ برسوں بعد اپنی ماں کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال اتر آتے ہیں۔ دادی کی آنکھوں میں بھی نمی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماضی میں کیے گئے فیصلوں نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ عطیہ تلخ لہجے میں کہتی ہے کہ اب یہاں آنے کا کیا فائدہ جب مجھے اور احمد کو کبھی قبول ہی نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن دادی اسے بتاتی ہے کہ حقیقت اتنی سادہ نہیں تھی۔ وہ کہتی ہے کہ تمہیں چھوڑنا میری مجبوری تھی، میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی۔ پھر وہ سچ بیان کرتی ہے جس سن کر عطیہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ دادی بتاتی ہے کہ علیحان کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا اپنا بھتیجا ہے۔ یہ سن کر عطیہ کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ اسے اچانک احساس ہوتا ہے کہ آخر کیوں علیحان کو دیکھ کر اسے ہمیشہ اپنائیت محسوس ہوتی تھی، لیکن اس سچ کے سامنے آتے ہی ایک نئی تباہی جنم لے لیتی ہے، کیونکہ اب یہ راز صرف خاندان تک محدود نہیں رہنے والا تھا۔ اہلیہ کے آدمی بھی اس حقیقت تک پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی اہلیہ کو پتہ چلتا ہے کہ میرال دراصل علیحان کی کزن ہے تو وہ مزید پاگل ہو جاتی ہے۔ وہ چیختے ہوئے کہتی ہے کہ اس لڑکی نے ہر صورت میں میری زندگی تباہ کی ہے۔ پہلے اس نے علیحان کو مجھ سے چھینا اور اب قسمت بھی اسے علی کے خاندان سے جوڑ رہی ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب نہ صرف میرال بلکہ عطیہ کو بھی ختم کر دیا جائے گا تاکہ یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ دوسری طرف میرال مسلسل علیحان کو یاد کر رہی تھی۔ وہ بار بار اسے کال کرتی لیکن علیحان مصروفیت کی وجہ سے فون نہ اٹھا پاتا۔ جب آخرکار علی کا فون آتا ہے تو میرال کی آواز باہر آتی ہے۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ تم جانتے تھے کہ اس وقت مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ علی اسے تسلی دیتا ہے مگر اس کے اپنے دل میں بھی عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرال خطرے میں ہے۔ ادھر اہلیہ اپنے منصوبے کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ میرال کے گھر کے باہر پہنچتے ہیں۔ عطیہ کو کچھ غلط
محسوس ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی دروازہ توڑ دیا جاتا ہے۔ گولیوں کی آواز پورے علاقے میں گونج اٹھتی ہے۔ میرال چیختی ہوئی اپنی ماں کی طرف بھاگتی ہے، مگر ایک شخص اسے پکڑ لیتا ہے۔ عطیہ اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسی لمحے اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ میرال کی چیخیں پورے گھر میں گونجتی رہ جاتی ہیں۔ وہ اپنی ماں کو خون میں تڑپتے دیکھ کر ٹوٹ جاتی ہے، مگر اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کر وہاں سے لے جایا جاتا ہے۔ جب میرال کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پاتی ہے۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور چہرے پر زخموں کے نشان ہوتے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور ایلیا اندر داخل ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ میرال کے قریب آ کر زوردار تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے وہ شخص چھینا جس سے میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ میرال خوفزدہ ہو کر اسے دیکھتی رہ جاتی ہے، کیونکہ اسے ابھی تک پوری حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ تب ایلیا اسے بتاتی ہے کہ علی خان کوئی عام انسان نہیں بلکہ خان انڈسٹریز کا مالک ہے، ایک ایسا شخص جس کی محبت نے تمہارے باپ کی جان لی، اب تمہاری ماں کی بھی۔ یہ سن کر میرال کے قدموں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی پوری دنیا جھوٹ پر کھڑی تھی۔ ایلیا مسلسل اسے ذہنی اور جسمانی اذیت دیتی رہی۔ وہ چاہتی ہے کہ میرال مرنے سے پہلے ہر وہ درد محسوس کرے جو اس نے علی خان کی وجہ سے سہا، لیکن دوسری طرف علی خان تک یہ خبر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ عطیہ کو مار دیا گیا ہے اور میرال لاپتہ ہے۔ یہ سنتے ہی علی خان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ وہ فوراً پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ پورے راستے اس کے ذہن میں صرف میرال کی تصویر ہوتی ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ایلیا نے کیا ہے۔ ادھر ایلیا آخری بار میرال کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ بندوق نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تمہاری کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی وہ گولی چلانے لگتی ہے اچانک دروازہ ٹوٹتا ہے اور علی خان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ ہوتا ہے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایلیا پر چیختا ہے کہ اگر تم نے میرال کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایلیا بھی پاگل پن میں ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے نہ ہوئے تو میں کسی کے بھی نہیں ہونے دوں گی۔ پھر وہاں ایک خوفناک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ میرال زخمی حالت میں ایک طرف کھڑی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں نفرت، خوف اور محبت تینوں جذبات ایک ساتھ جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ علی خان سے محبت کرے یا اس سے نفرت، کیونکہ اس کی زندگی میں آنے والی ہر تباہی کہیں نہ کہیں علی خان سے جڑی ہوئی تھی۔ علی خان آخر کار میرال کو وہاں سے بچا لیتا ہے، لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ میرال کی آنکھوں میں پہلے جیسی محبت باقی نہیں رہتی۔ وہ علی خان سے پوچھتی ہے کہ تم نے مجھ سے اتنے بڑے سچ کو کیوں چھپائے رکھا؟ علی خان خاموش کھڑا رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس بار صرف دشمنوں نے نہیں بلکہ اس کی اپنی خاموشی نے بھی میرال کو توڑ دیا ہے۔ لیکن کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ایلیا اب بھی زندہ ہے اور اس کی نفرت پہلے سے زیادہ خطرناک بن چکی ہے۔ وہ جاتے جاتے علی خان کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر میرال میرا نہیں ہو سکتی تو میں بھی تم دونوں کو کبھی سکون سے جینے نہیں دوں گی۔ اب آنے والی قسطوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیا میرال دوبارہ علی خان پر بھروسہ کر پائے گی یا پھر یہ محبت ہمیشہ کے لیے نفرت میں بدل جائے گی۔ کیا عطیہ واقعی مار چکی ہے یا اس کہانی میں ابھی ایک اور بڑا راز باقی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا ایلیا اپنی آخری چال میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر علی خان اس بار اپنی محبت کو ہر قیمت پر بچا لے گا؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتا رہے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ریویو کیسا لگا۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔